آپ چونکہ ترکی میں ہونے والے مذاکرات کی کوریج کے لیے بھی جا رہے ہیں، تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ توقعات کیا ہیں؟ خدشات کیا ہیں وہاں پر؟ دیکھیں، اس ٹائم پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ڈپلومیٹک اینڈ سیکورٹی سائٹ کے، وہاں پر بھی بہت زیادہ اسکیپٹسزم لے کے چلا جا رہا ہے ان ٹاکس کو لے کے، پرائمریلی بیکاز افغانستان کی جانب سے یا طالبان رجیم کی جانب سے جو کہ ان کی طرف سے پرومسز کیے گئے ہیں وہ اب تک نظر نہیں آ رہا کہ وہ ود ہولڈ کیے جائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان، یا جس کو فتنۃ الخوارج کا نام دیا جاتا ہے، ان کے اٹیکس اسکیل ڈاؤن ہو گئے ہیں، لیکن اٹیکس رکے نہیں ہیں۔ کہ بارڈر پر بھی اٹیکس جاری ہیں، صرف جو ملک کے اندر جو انٹرنلی ان کے اٹیکس جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں، ان کی جانب سے جو پبلیکیشنز ہیں اس میں ان کی کامنٹری رکی نہیں ہیں۔ تو ایک تو اس کا یہ چیز ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا استنبول میں بڑا سوال یہ کہ کیا کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، جس طرح کی امپریشن پہلے دی جا رہی تھی۔ مجھے پرسنلی نہیں لگتا کہ اب تک جو حالات ہیں وہ اس طرح کے انڈیکیٹ کر رہے ہوں کہ کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن پرسوں جو استنبول میں ہونے والی ٹاکس ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی، کیونکہ اس میں نہ صرف جوائنٹ بارڈر میکانزم کے اوپر بات چیت کی جائے گی، بلکہ ایک فریم ورک جو ہے اس کے اوپر بھی جو جسے کہتے ہیں کنسلٹیٹو فریم ورک، اس کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی۔ انس، پاکستان سے کون کون ریپرزینٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، اس وقت جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت مشاورت جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع بھی ہو سکتے ہیں، یا جو پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ایمبیسڈر صادق، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس معاملے کے اوپر مشاورت جاری ہے، کیونکہ یہ کنسلٹیٹو، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، تو یہ کل تک ہی اس بارے میں حتمی طور پر بتایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، انس تو کچھ بہت زیادہ ہوپ فل دکھائی نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں ایگریمنٹ ہوگا نہیں ہوگا، پھر جو افغانستان کے ساتھ ہمارے ماضی میں معاملات رہے ہیں پتہ نہیں عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت جو ہم ایک کوشیس آپٹمزم کی بات پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے اور دنیا میں بھی ہو رہی ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے، یا پھر آپ کے نزدیک اگلا راؤنڈ جو ہے وہ زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو گزشتہ جو ایسکیلیشن ہوئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، یہ انپریسیڈنٹڈ تھی۔ اس لیول تک ایسکیلیشن کبھی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیررزم میں بتدریج اضافہ ہی ہوتا گیا 2022 سے 2025 تک، اور اب اس سال اور یہ پچھلے اس ایک ماہ میں معاملات کچھ اس نہج پر پہنچ گئے کہ ملٹری ایسکیلیشن تک نوبت گئی۔ اب قطر اور ترکی کی طرف سے چونکہ یہ آفر کی گئی تھی اور دونوں ممالک نے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا، قطر میں پہلے راؤنڈ آف ٹاکس میں دونوں سائڈز نے ایک سیز فائر کے اوپر ایگری کر لیا، سیز فائر کو امپلیمنٹ کرنے پہ بھی ایگری کر لیا، اور وہ سیز فائر امپلیمنٹ بھی ابھی تک ہو رہا ہے، کچھ اکا دکا جو خلاف ورزیوں کے باوجود۔ اب جو اصل مرحلہ ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے، جس میں یہ جوائنٹ مانیٹرنگ میکینزم ایوالو کیا جائے گا، اور بائیلیٹرل لیول پہ بھی پاکستان اور افغانستان جب گزشتہ 3-4 سالوں میں افغان طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد انگیج رہے، تو ایک جوائنٹ بارڈر کمیٹی بنائی گئی تھی، اور وہ بھی کافی اس معاملات میں انگیج رہی، لیکن جو اختلاف رائے دونوں سائڈ سے آتا ہے کہ کون کون سی جگہ پر کون کون سے کیمپ موجود ہیں، کس طرح ان کا خاتمہ ہونا چاہیے یا ان کا کیا حل ہونا چاہیے، مختلف قسم کی پروپوزلز رہتی ہیں۔ اب اس پہ چونکہ ترکی اور قطر بطور ایک آپ کے ثالث کے طور پر یا ایک گارنٹرز کے طور پر موجود ہوں گے، تو اس سے تھوڑا سا فرق پڑے گا کہ ایک اچھے ماحول میں بات چیت ہوگی۔ لیکن بات چیت میرا خیال ہے جو مانیٹرنگ میکینزم بنے گا وہ ٹیکنیکلی اس میں کافی ایشوز آئیں گے، اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک راؤنڈ سے ایکسٹینڈ ہو جائے گی، یہ 1 یا 2 یا 3 راؤنڈز پہ چلی جائے بات چیت۔ اور فائنلی جو میرا اپنا سمجھ کے مطابق، میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق، فائنلی یہ بائیلیٹرل جو لیول پہ آ کے جب ڈیل ہوگا، جوائنٹ بارڈر کمیٹی کے اندر جب ڈسکشنز ہوں گی، تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ کس قسم کی امپلیمنٹیشن جاری ہے۔ اس میں افغانستان کی طرف سے جو کراس بارڈر آتے ہیں گروپس، وہ بھی ہیں شامل، اور پھر دوسرا پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے سلیپر سیلز یا بہت سے فائٹرز جو یہاں پہ موجود ہیں، ان کے خلاف ایک ایکشن تو پاکستان نے خود لینا ہے۔ تو یہ ذرا کمپلیکس قسم کا ایشو ہے۔ آئندہ ہفتوں میں یہ جو کمپلیکسٹی ہے اس کے حوالے سے بات کروں گی، لیکن آپ نے بڑی اچھی ایک نشاندہی کی ہے جوائنٹ مانیٹرنگ میکنزم کی اور اس کے چیلنجز کی۔ تو میں انس آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو میکنزم اور اس کے چیلنجز ہیں وہ کیا ہوں گے، اور کیا ہم افغانستان کے اوپر یقین کر سکتے ہیں کہ وہ جو ایک ثالثی کی 2 ہمارے دوست ممالک کوشش کر رہے ہیں اس کا بھی کچھ جو ہے وہ خیال کریں گے، لحاظ کریں گے، کیونکہ پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا؟ میرے خیال سے جو جوائنٹ ورکنگ میکانزم ہے یہ بھی ایک ایوالونگ سچویشن ہے۔ اس کے شاید کانٹورز وہ پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیٹی پیپس اس کو
منصور صاحب نے بھی کافی زیادہ امپلیمنٹ کروایا اپنے ٹینیور میں، شاید اس سے کچھ ریزمبلنس اس کی ہو سکتی ہے، شاید ٹو ارلی ٹو سے کہ اس پرٹیکولر بارڈر فریم ورک ایگریمنٹ کی لینگویج کیا ہوگی، یہ سب اب سے چند گھنٹوں بعد جب پرسوں جب بیٹھیں گے استنبول کے اندر تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی. پہلی بات یہ. دوسرا یہ کہ دو ممالک تو پرائما فیسی ہیں، اس میں تیسرا بڑا پلیئر بھی ہے جو کہ سعودی عرب ہے، لیکن سعودی عرب اس معاملے کے اندر تھوڑا سا کوشش اس لیے ہے، اور منصور صاحب از ہیئر ہی کین شیڈ مور لائٹ، کہ جو 1993 کا مکہ اکارڈ تھا اس کی وائلیشن تھی، اس کو بھی ان کے ذہن میں وہ چیز ہے. تو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ جو میری انڈرسٹینڈنگ میں ہے کہ پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک ون کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ ون یہ نہیں ہے کہ افغان طالبان نے اپنی غلطی مانی اور کہا کہ جی اب ہم نہیں کریں گے، وہ تو سال کہتے آئے ہیں، دوحہ ایگریمنٹ میں بھی کہا، بائے لیٹرلی بھی اتنی ساری میٹنگز ہوئیں. پاکستان کے لیے ون یہ ہے کہ جب آج سے 6-8 مہینے بعد خدا نہ خواستہ اگر یہ سیز فائر ہولڈ نہیں کرتا، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اور پھر پاکستان ول بی کمپیلڈ ٹو ایکٹ، تو پھر افغانستان کے پاس جو اس کے سپورٹنگ پلرز ہیں، جس کے پاس جیسے ابھی ترکیہ اور قطر ہے، گھر کو پیچھے مڑ کے جب وہ دیکھیں گے تو میرے خیال سے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اچھا، تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ انس بتا رہے ہیں. منصور صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں، پھر ایک طرف جو ہے وہ ٹی ٹی اے کی بات بھی ہوتی ہے، ہم پاکستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو نہیں مانتے، ٹی ٹی اے کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور پھر جو ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اب یہ صورتحال آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغان رجیم جو ہے وہ اب ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی، کر پائے گی؟ کہ ٹی ٹی پی کے اوپر، افغان رجیم کے اوپر میرے خیال میں اس وقت میکسیمم پریشر ہے، کیونکہ پہلے زیادہ تر پریشر پاکستان سے پڑتا تھا، پاکستان ان سے ڈیمانڈز کر رہا تھا بائیلیٹرل لیول پہ، اور وہ پاکستان کی ڈیمانڈز کو نظر انداز بھی کرتے تھے. پاکستان میں ٹی ٹی پی کی کاروائیاں بھی چل رہی تھی، کراس بارڈر ٹیررزم بھی ہو رہا تھا، وہاں گروپس بھی موجود تھے، اور ان سے 2022 میں جب مذاکرات ہمارے سیکیورٹی آفیشلز کے ہوئے تھے تو میں وہیں پہ تھا، تو یہ ان کے لیڈرز وہاں موجود تھے، اس پہ تو کوئی ڈینائل نہیں کی جا سکتی. تو یہ اس وقت تک اب تک یہ ایک بائیلیٹرل ایشو کے طور پر پاکستان اور افغانستان اس سے ڈیل کر رہے تھے. لیکن اب یہ جو پاکستان اور افغانستان کی ایسکیلیشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد چونکہ افغانستان کے ساتھ اب بہت سے ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، 2021 میں تو صرف 4-5-6 ایمبیسیز وہاں رہ گئی تھی، اب وہاں پہ 15-16-18 کے قریب ایمبیسیز ہیں، اور ان کا نمبر بڑھ رہا ہے. تو افغان طالبان کے اوپر ایک پریشر ہے کہ ٹی ٹی پی یا اس قسم کے ٹیررزم کو دنیا سپورٹ نہیں کرتی، تو انہیں کچھ نہ کچھ تو اب شو کرنا پڑے گا، اگر پاکستان کو نہیں تو کم از کم اپنے جو دیگر ممالک جو اس میں انوالوڈ ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کچھ معاملات طے پائیں گے. اب ان کی کتنی ڈیوریبلٹی ہو سکتی ہے، یہ کہ وہ ڈیوریبلٹی کا ایک بہت بڑا سوال ہے. منصور صاحب، آخر میں مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ اب جب یہ سارا سیناریو ہوا ہے تو افغانستان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ قربتیں بڑھتی بھی نظر آئی ہیں ہمیں اس ساری سین میں. آپ نے ابھی بات کی کہ جو سفارت خانے ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ امریکہ کا کیا رول دیکھ رہے ہیں سارے سچویشن میں؟ دیکھیں، امریکہ کا ایک تو یہ کہ وہاں پہ جو افغان طالبان کی ریجنل انگیجمنٹ بڑھی ہے، تو بہت سے نیبرز کے علاوہ بہت سے ریجنل کنٹریز آ گئے ہیں، تمام عرب کنٹریز نے تقریباً ان سے تعلقات بنا لیے ہیں. ابھی ماسکو فارمیٹ بھی انہوں نے اٹینڈ کیا، رشیا نے انہیں فارملی ریکگنائز کر لیا ہے، اور انہوں نے بھی انڈیا کا بھی دورہ کیا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بگرام کی ڈیمانڈ کی گئی. بگرام کی ڈیمانڈ سے مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی افغانستان میں ایک انٹرسٹ رکھتا ہے، اور اس انٹرسٹ کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ چائنا اور رشیا یہاں پہ امریکہ ان کو اپنے رائیول کے طور پر دیکھتا ہے، گلوبل رائیولری چل رہی ہے، تو امریکہ کی بھی انوالومنٹ کسی نہ کسی طرح موجود رہے گی. بلکہ ابھی آج اور کل میں جو امریکہ کے جو اسپیشل انوائے ہیں، فارمر اسپیشل انوائے زالمی خلیلزاد، امبیسڈر زالمی خلیلزاد، جو دوحہ پروسیس کے آرکیٹیکٹ بھی تھے، وہ وہاں موجود ہیں. تو یہ ہمیں بہت زیادہ جیو پولیٹیکل رائیولریز وہاں پہ افغان تھیٹر میں نظر آئیں گی. اور میرا خیال ہے لیکن پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان اس معاملے کے اندر اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھائیں. اور کانفیڈنس بلڈنگ کے طور پر میں دیکھ رہا تھا کہ بہت دونوں سائڈوں سے ٹریڈرز کے 1000 2,000 ٹرکس پھنسے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ ان ٹریڈرز کو نارمل ٹریڈ کی اور موومنٹ کی اجازت تو دینی چاہیے، تاکہ ذرا تھوڑا سا ٹیمپریچر بائیلیٹرل لیول پہ نیچے کرنے کی ضرورت ہے.